السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، شب برات میں اللہ رب العزت سے دعا ہم کیسے مانگیں؟ دعا کے الفاظ ہمارے کس طرح کے ہونے چاہیے؟ اللہ سے دعا کون سے طریقے سے مانگنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کو ہم ناکارہ اور کمزور بندوں پر رحم آ جائے اور اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول کر لے، ہماری بگڑی بنا دے اور ہماری مرادوں کو پورا کر دے۔ دیکھیے، جب ہم دعا مانگنے کا ارادہ کریں تو اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ کر لیں، اپنے دل کو، اپنے ذہن و دماغ کو بالکل اپنے رب کی طرف متوجہ کر لیں اور اپنے آپ کو نہایت کمزور، نہایت ضرورت مند، سب سے کم تر سمجھیں اور اپنے رب کے سامنے بہت عاجز بن کر بیٹھیں کہ اللہ میں تو بہت محتاج ہوں، بہت ناکارہ ہوں، بہت گندہ ہوں، جیسا بھی ہوں تیرا بندہ ہوں۔ یعنی اپنے آپ کو بہت عاجز اور بہت چھوٹا بنا کر، کمزور بنا کر اور اپنی شکل و صورت رونے جیسی بنا کر اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، یہ بہت اعلیٰ آنسو نکالیں گے، بہت اعلیٰ، بہت اچھا، اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ جب آنکھ سے آنسو نکلتا ہے اللہ تعالی لاج رکھ لیتا ہے اور وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے اور وہ آنسو آپ کو بخش وا کر ہی دم لیتا ہے۔ ابھی دنیا کے اندر آپ کو اگرچہ دکھائی نہ دے کہ مراد پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، لیکن آخرت میں آپ کی شفاعت کرا کر ہی دم لے گا، آخرت میں آپ کو کامیاب کرا کر ہی چھوڑے گا۔ وہ ایک آنسو جو آپ کی آنکھ کے پلکوں کے درمیان سے نکلا ہوگا، وہ آپ کے لیے ذریعہ شفاعت اور ذریعہ نجات بن جائے گا۔ تو جب آپ دعا کا ارادہ کریں تو اپنے آپ کو بہت کمزور بنا لیں اور اس طرح دعا کریں کہ اللہ، سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ عربی کے اندر جو بھی الفاظ آپ کو یاد ہوں، الحمدللہ رب العالمین یا نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ کوئی بھی اللہ کے حمد میں آپ کلمہ پڑھیں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں، جو بھی آپ کو آسانی سے اچھی طرح سے یاد ہو۔ پھر آپ عربی الفاظ میں جتنی بھی آپ کو دعائیں یاد ہیں، چاہے وہ قرآن کریم کے الفاظ میں ہوں یا حدیث شریف کے الفاظ میں ہوں، وہ دعائیں مانگیں، وہ پڑھیں آپ۔ اس کے بعد آپ جو ہے پوری دنیا کے حالات کے لیے، مسلمانوں کی کامیابی کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، آپ جب دوسروں کے لیے دعا کریں گے نا، دوسروں کے لیے جو بھی آپ کی پریشانی ہے، تو اس طرح دعا کریں، اے اللہ جو اس مرض میں مبتلا ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو اس پریشانی میں ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو اس الجھن میں ہیں انہیں شفا عطا فرما، ان کی ٹینشن کو دور فرما۔ تو پھر آپ جب دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو اللہ رب العزت ایک فرشتہ لگا دیتا ہے، تو وہ فرشتہ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اللہ اس دعا کو اس بندے کے حق میں بھی قبول فرما، اور اس طرح سے وہ دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ مدد فرشتے کی شامل ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العزت پھر اس کو قبول فرماتا ہے، چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس طرح سے آپ دعا کریں اور اللہ کی آپ خوب تعریف کریں، اے اللہ آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ علام الغیوب ہیں، ستار العیوب ہیں، غفار الذنوب ہیں، اے اللہ آپ حاکم ہیں، پوری کائنات کو نظام کو چلانے والے ہیں، اے اللہ آپ ایسے ہیں کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا، اے اللہ آپ تو پوری کائنات کو بنانے والے ہیں، چرند پرند حتیٰ کہ کیڑے مکوڑوں درندوں کو، ہر مخلوق کو آپ روزی دیتے ہیں، سب کی پریشانی کو سنتے ہیں، سب کی جھولیوں کو بھرتے ہیں، سب کی آرزوؤں کو، مرادوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ میری آرزو کو بھی پورا فرما دیجئے۔ اور اللہ رب العزت سے آپ دعا کریں، اس طرح سے دعا کریں، اے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کا کثرت سے شکر ادا کریں، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں کھانے کو دیا، تو نے ہمیں پہننے کو دیا، پینے کو دیا،
اس طرح سے اپنے رب کی آپ جتنے تعریف کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ذرا دیکھو میرے بندے کو، فرشتوں سے کہے گا کہ یہ میرا بندہ دیکھو کس طرح سے میری تعریف، میری کبریائی، میری عظمت اور میرے جلال کو بیان کر رہا ہے، ذرا دیکھو کس طرح سے یہ بہت چھوٹا بن کر یہ مجھ سے التجا کر رہا ہے اور مجھے اپنا خدا مان رہا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتا ہے کہ گواہ ہو جاؤ، میں اس بندے کی پریشانی کو بہت جلد دور کر دوں گا، میں نے اس کی مغفرت کر دی، اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیا، میں اس کے آرزو کو پورا کر دوں گا، اور اس کے کھاتے سے تمام گناہوں کو مٹا کر اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے اور اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اس طرح سے اور آپ دعا کریں کہ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ آپ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، ہم نے آنکھوں کا ناجائز استعمال کیا لیکن آپ نے ہماری آنکھیں نہیں پھوڑی، اے اللہ زبان دی بولنے کے لیے، سچ بات کہنے کے لیے، لیکن ہم جھوٹ بولے، ہم نے گالیاں دیں، اس سے اے اللہ تو نے ہمیں گونگا نہیں کیا، تیرا شکر و احسان، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ اپنے رب سے دعا کریں، اللہ ہمیں کان دیے، ہم اچھا کلام سنیں، اچھی بات سنیں، تیرے حبیب کی گفتگو سنیں، حدیث پاک سنیں، قرآن کریم سنیں، لیکن اے اللہ ہم نے ان کانوں سے ناجائز چیزیں سنی، لیکن تو نے پھر بھی سلامت رکھا، پھر بھی تو نے ہمیں سلانے کے بعد اگلے دن کا سورج دیکھنا نصیب کیا، پھر بھی تو نے ہمیں بہرا نہیں کیا، ہماری قوت سماعت کو ختم نہیں کیا، اے اللہ تیرا شکر احسان ہے۔ اے اللہ پورا دن نافرمانی کرنے کے بعد ہم موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، یعنی ہم جب سوتے ہیں تو نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے نا، نیند موت کی بہن ہے، ہم موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں یعنی سو جاتے ہیں، لیکن اتنے ساری نافرمانی اور گناہ کرنے کے باوجود اے اللہ تو ہمیں اگلے دن کا سورج دیکھنا نصیب فرماتا ہے، اگلے دن صحیح سلامت ہمیں اٹھاتا ہے، اگلے دن ہمیں صحیح سلامت بیوی بچوں سے ملنا، دیکھنا اور پورا اہل و عیال کو دیکھنا نصیب فرماتا ہے، ہر چیز تو ہمیں نئے سرے سے عطا فرماتا ہے۔ ہم سے یہ رات یہ دن کہہ رہے ہوتے ہیں کہ زندگی کے لمحات تمہاری کم ہو رہے ہیں، لیکن اے اللہ ہم بہت لاپرواہ ہیں، توجہ نہیں دیتے، شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، شیطان کے چنگل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اور پھنستے چلے جا رہے ہیں، اے اللہ تو ہمارے التجاؤں کو سن لے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو سب کچھ موت کے آغوش میں سے ہمیں صحیح سلامت نکال کر لے آتا ہے، سب کچھ دکھا کر ہم سے کہتا ہے کہ کون ہے اس کائنات کو نظام کو چلانے والا، کون ہے میٹھی نیند سلانے والا، میٹھا پانی پلانے والا، سبزیاں اور نعمتیں عطا کرنے والا، یقیناً اللہ بہت بڑا ہے۔ میرے بھائیو اس طرح سے اللہ کے احسانات کو یاد کریں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دی ہیں نعمتیں ان کو یاد کر کر کے اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں ان پر نادم شرمندہ ہو کر معافی تلافی کریں اور اپنے رب سے کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ ہم نے پیروں کا ناجائز استعمال کیا، غلط جانب قدم اٹھائے، لیکن تو نے ہمارے ہاتھ پیر نہیں توڑے، تو نے ہمیں لولا نہیں بنایا، صحیح سلامت بنایا، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ اس طرح سے ہم دعا کریں گے، اللہ کو ضرور پسند آئے گی، ہماری بگڑی بن جائے گی، اللہ رب العزت ہماری دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا۔ ہم دعا کریں، شب برات میں دعا کریں، اس کے علاوہ ہم جب بھی دعا کریں اس طرح سے دعا کیا کریں، انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ آخر میں ہم پھر نبی پاک علیہ السلام پر درود شریف پڑھیں اور اللہ کی حمد کریں، اس طرح سے دعا کا اختتام کر دیں۔ جب اس طرح سے دعا کریں گے ہمارا کام بن جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔